أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان یعنی بدگمانی گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ پڑا کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اس سے پہلے کی آیت میں اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، برے ناموں سے یاد نہ کریں، اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، طنز نہ کریں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ کبھی کبھی بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ کے بارے میں بہتر سوچ رہا ہے اور انسان یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے، یا اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل سے احادیث میں اس کی ہدایت دی کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، چونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی اس جھوٹ کو انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور وہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر اس کے اثرات زبان پر آتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، جس کا ذکر اسی آیت میں آگے کیا گیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑا کرو، ایک دوسرے کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوسرے کے رازوں کو زبردستی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے رازوں کو کھول دیتا ہے اور اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا، ٹوہ میں نہ پڑو، دوسروں کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں نہ سنو، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں مقابلے نہ کرو، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا ولا تدابروا، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے رخ نہ پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں اللہ کے لیے بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، غائبانے میں اس کا ایسا تذکرہ کہ جس کو وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو، اس کو برا لگے۔ تو پوچھا گیا کہ ان کان فیہ ما اقول، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد غبتہ وان لم تکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے، کسی نے پوچھا کہ اگر اس میں برائی ہے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اسے ہی غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو وہ تو الزام لگانا ہے اور بہتان تراشی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہماری دوسری ام المومنین ہیں، ان کے لیے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ پستہ قد ہیں اور ان کا قد چھوٹا ہے، تو ان کی ہائٹ کے بارے میں جب انہوں نے تبصرہ کیا، اشاروں میں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته،
کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کے کھارے پن میں اس سے زیادہ اثر ہو جائے جتنا کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تمہارا یہ جملہ کھارا۔ حالانکہ انہوں نے زبان سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے سے غیبت کرنا، اشارے سے کسی کی برائی کرنا، یہ اور زیادہ برا ہے۔ اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کہہ کے احساس دلایا گیا کہ وہ تمہارا اپنا آدمی اور پھر مردہ ہے اور اس کے بعد تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو ایسے ہی مردے کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اگر اس کا گوشت کھایا جائے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے تو اس کو کچھ معلوم نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت اور برائی کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے، اتنی سخت بات قرآن میں بھی کہی گئی، حدیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی اور بار بار تاکید کی گئی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب معراج کے سفر میں جب دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں، تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و ناموس پہ حملے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، اور کسی بات کی برائی کو بیان کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ دلوں میں خوب اچھی طرح بات بیٹھ جائے کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنی بری بات ہے، جسے چھوڑنا ضروری ہے۔ اور اس کو چھوڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو انسان کو آمادہ کر سکتی ہے اور اس کے لیے آسان بنا سکتی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا لحاظ کرتے رہو، اللہ سے شرم کرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔